ہیلی کاپٹر فضا میں پرواز کرتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر کی پائلٹ سیٹ پر عمران تھا، جبکہ سائیڈ سیٹ پر جولیا اور صالحہ دونوں اکٹھی بیٹھی ہوئی تھیں۔ عقبی سیٹوں پر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر ایک دوسرے میں ٹھسے ہوئے انداز میں بیٹھے تھے۔ ہیلی کاپٹر سارج ہیڈ کوارٹر کی طرف جانے کے بجائے دائیں ہاتھ پر آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پہاڑیاں اس کے بائیں ہاتھ پر تھیں، جبکہ وہ میرانہ کے میدانی علاقوں پر پرواز کر رہے تھے۔ عمران صاحب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مشن تبدیل ہو گیا ہے؟ صفدر نے کہا۔ فی الحال تو تبدیل نہیں ہوا، لیکن اس مشن کے بعد شاید تبدیل ہو جائے، عمران نے کہا۔ کیا مطلب عمران صاحب؟ کیا کرنل گورش سے کوئی خاص بات معلوم ہو گئی ہے؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، انتہائی اہم معلومات ملی ہیں، ایسی معلومات کہ اس کے مقابل سارج ہیڈ کوارٹر کی اہمیت زیرو ہو کر رہ گئی ہے، عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار اچھل پڑے، کیونکہ کرنل گورش سے تمام پوچھ گچھ عمران نے اکیلے ہی کی تھی۔ باقی سب ارد گرد پہرا دے رہے تھے، کیونکہ عمران نے میرانہ کی کسی عمارت میں ہیلی کاپٹر لے جانے کے بجائے ایک کھلے میدان میں اتار دیا تھا، اور پھر کرنل گورش سے اس نے ہیلی کاپٹر کے اندر ہی پوچھ گچھ کی تھی، جبکہ اس کے سارے ساتھی ہیلی کاپٹر سے باہر چاروں طرف بکھرے پہرا دیتے رہے تھے۔ وہاں اونچی پہاڑیاں ہر طرف پھیلی ہوئی تھیں اور دور دور تک کوئی عمارت نظر نہ آ رہی تھی۔ اور پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد عمران نے کرنل گورش کو ہلاک کر کے اس کی لاش ہیلی کاپٹر سے باہر نکال کر جھاڑیوں میں پھینک دی تھی، اور اپنے ساتھیوں کو ہیلی کاپٹر پر کال کر لیا تھا، اور ان کے ہیلی کاپٹر میں پہنچنے پر اس نے ہیلی کاپٹر کو فضا میں بلند کر لیا، اور اس وقت وہ دائیں طرف کو اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس لیے کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ کرنل گورش سے عمران نے کیا معلومات حاصل کی تھیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ اس بار تقریباً سب نے ہی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ مختصر طور پر بتا دیتا ہوں کہ اسرائیل اور یہودیوں نے پوری دنیا پر یہودیت کے قبضے کی اپنی پرانی خواہش کے تحت جنوبی بحر اوقیانوس میں خطِ استوا پر ایک بڑے جزیرے پر ایک خفیہ لیبارٹری قائم کی ہوئی ہے۔ اس لیبارٹری کو بلیک ہیڈ کہا جاتا ہے۔ اس لیبارٹری میں جو ہتھیار تیار ہو رہا ہے، اس پر وہ اس قدر اخراجات کر رہے ہیں کہ حکومت اسرائیل کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے یہودی عمرا اس کے لیے فنڈ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے باوجود سارج ایجنسی بھی پوری دنیا میں ڈرگ کا دھندا کر کے جو کچھ کماتی ہے، وہ بھی اس بلیک ہیڈ کو بھجوا دیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے پوری دنیا کے یہودیوں کی نظریں اس بلیک ہیڈ پر جمی ہوئی ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ بلیک ہیڈ میں تیار ہونے والا ہتھیار اس قدر طاقتور اور ایڈوانس ہوگا کہ اس کے مکمل ہوتے ہی پوری دنیا پر یہودیت کا قبضہ ہو جائے گا۔ عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو سب کے چہروں پر تشویش کے تاثرات ابھر آئے۔ تو پھر آپ اس ہیلی کاپٹر پر وہاں جا رہے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ یہاں سے وہ علاقہ اس قدر فاصلے پر ہے کہ ہیلی کاپٹر پر وہاں تک پہنچا ہی نہیں جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں فوراً بلیک ہیڈ کے خلاف کام کرنا چاہیے، صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم چاہو تو کر سکتے ہو، میں تو کرائے کا سپاہی ہوں، معاوضہ ملے گا تو کام کروں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ اپنا ادھورا مشن مکمل کرنے، تاکہ چیف سے چیک تو وصول کر سکوں، چاہے معمولی مالیت کا ہی کیوں نہ ہو۔ بہرحال چیک تو ہوتا ہے، عمران نے جواب دیا۔ لیکن ہیڈ کوارٹر تو ہم کافی پیچھے چھوڑ آئے ہیں، صفدر نے کہا۔ مجھے معلوم ہے عمران کہاں جا رہا ہے، اب تک خاموش بیٹھی جولیا نے کہا تو سب چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا معلوم ہے؟ صفدر نے چونک کر کہا۔ میں ہیلی کاپٹر کے کافی قریب تھی، مجھے معلوم ہے کہ کرنل گورش نے عمران کو بتایا ہے کہ ہیڈ کوارٹر کو پانی کی سپلائی میرانہ کی پہاڑی ندی سے ہوتی ہے۔ یہ ندی پہاڑیوں کے اندر ہی اندر آگے بڑھتی ہے اور سیدھی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جاتی ہے۔ عمران اس ندی کے دہانے کو ٹریس کرنے جا رہا ہے، جولیا نے کہا۔ لیکن ندی تو پہاڑی کے اندر جاتی ہوگی، ہم اس کو کیسے ہیڈ کوارٹر تک ٹریس کر سکیں گے؟ صفدر نے کہا۔ صفدر ٹھیک کہہ رہا ہے، اس ندی سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ صالحہ نے صفدر کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ واہ، اسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ، عمران نے کہا تو سب بے اختیار مسکرا دیے۔ اور اسی لمحے عمران نے ہیلی کاپٹر کا رخ موڑ دیا۔ اب میرانہ پہاڑیاں تقریباً ختم ہو چکی تھیں اور دور دور تک میدان اور جنگل نظر آ رہا تھا۔ چند لمحوں بعد عمران نے ایک جگہ ہیلی کاپٹر اتار دیا۔ آؤ نیچے، عمران نے کہا
اور تھوڑی دیر بعد وہ سب ہیلی کاپٹر سے نیچے اتر آئے۔ سامنے ہی ایک چوڑی ندی بہتی نظر آ رہی تھی۔ یہ ندی ایک پہاڑی چٹان کے نیچے غائب ہو رہی تھی۔ یہاں سے یہ ندی پہاڑیوں کے اندر ہی اندر ہیڈ کوارٹر کے اندر سے گزرتی ہے اور وہاں سے پانی کی سپلائی ہیڈ کوارٹر کو دی جاتی ہے۔ عمران نے کسی گائیڈ کے سے انداز میں کہا۔ لیکن ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ صالحہ نے کہا۔ تاکہ ہم ایک جیتی جاگتی ندی کو پہاڑی کے اندر غائب ہوتا دیکھ سکیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو آپ اس ندی میں تیر کر ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ نہیں، یقیناً ہیڈ کوارٹر میں جہاں یہ ندی داخل ہوتی ہوگی وہاں حفاظتی جالی لگی ہوئی ہوگی جسے کسی صورت کراس نہیں کیا جا سکتا، عمران نے جواب دیا۔ اس جالی کو بم سے تو اڑایا جا سکتا ہے، تنویر نے کہا۔ پھر ہیڈ کوارٹر میں موجود لوگ آسانی سے ہمارا شکار کر لیں گے، عمران نے کہا۔ تو پھر تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ مجھے حیرت ہے کہ اس قدر آسان سا حل سامنے ہونے کے باوجود پاک ایشیا سیکرٹ سروس الجھ رہی ہے۔ یہ حل تو بچے بھی بتا سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ ہمیں تو بظاہر کوئی حل نظر نہیں آ رہا، جولیا نے اسی طرح جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہمارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول کافی تعداد میں موجود ہیں۔ ہم ان کیپسولوں کو اس پانی میں فائر کر دیں گے تو یہ پانی جب ہیڈ کوارٹر میں استعمال ہوگا تو وہاں موجود تمام افراد بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اس ندی کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہوئے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کی بے ہوشی کی صورت میں ہم اگر اس جالی کو بموں سے اڑا بھی دیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا، عمران نے جواب دیا۔ لیکن عمران صاحب، یہاں سے ہیڈ کوارٹر کا فاصلہ تو کافی زیادہ ہے اور گیس کے اثرات پانی میں شامل ہو کر ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، صفدر نے کہا۔ ارے کمال ہے، میں نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ صفدر، یہ ضروری نہیں ہے کہ کیپسول یہیں فائر کیے جائیں، انہیں اس جالی کے قریب پہنچ کر بھی فائر کیا جا سکتا ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ لو، تمہارے سوال کا جواب تو مل گیا تمہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صفدر نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ واقعی یہ مشن ہمارے اعصاب پر سوار ہو گیا ہے، صفدر نے کہا، اور ہمیں یہاں سے اندر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہم ہیلی کاپٹر پر اس ندی کے اوپر پہاڑوں کی طرف پرواز کریں گے اور مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گھاٹی ایسی ہوگی جس میں یہ پانی بہتا ہوگا، ورنہ اتنے فاصلے سے پانی کو اگر تازہ ہوا نہ ملے تو وہ استعمال کے قابل نہیں رہ جاتا، عمران نے کہا۔ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہاڑیوں پر ایسے آلات ہوں کہ ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے، صالحہ نے کہا۔ ایسے آلات ہوئے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کرنل گورش سے جو آلہ ملا ہے وہ واقعی انتہائی طاقتور آلات کو بھی زیرو کر دیتا ہے۔ کرنل گورش نے تو بتایا تھا کہ اس کے باقی دونوں ساتھیوں کے پاس بھی ایسے ہی آلات موجود تھے، لیکن اب انہیں تلاش نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ایک ہی کافی ہے، عمران نے کہا۔ پھر تو ہیلی کاپٹر کو کافی نیچے اڑانا پڑے گا تاکہ آلے سے نکلنے والی ریز اثر انداز ہو سکیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ہاں، اس آلے کو ہیلی کاپٹر کے نیچے پیڈز کے ساتھ باندھ کر آن کر دیا جائے گا۔ ہمارے پاس وہ آلہ ہوگا جو اس آلے کو چیک کرتا ہے اور اس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہاں اس آلے نے کام کرنا شروع کر دیا۔ وہاں سے ہیڈ کوارٹر بہت قریب ہوگا، عمران نے کہا تو سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سارج ہیڈ کوارٹر، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 29 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ کرنل بارگ اپنے آفس میں موجود تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا تو کرنل بارگ نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے سے جوہن اندر داخل ہو رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش کے تاثرات نمایاں تھے۔ سوری کرنل، مجھے اس انداز میں آنا پڑا۔ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہونے کی بڑی زبردست پلاننگ کی ہے۔ انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ جو آلہ انہوں نے کمانڈر سٹانزا سے چھینا ہے اس میں ایسی ڈیوائس موجود ہے کہ میں یہاں مشینری روم میں نہ صرف اس آلے کے قریب ہونے والی تمام بات چیت سن سکتا ہوں بلکہ وہاں کا منظر بھی سکرین پر دیکھ سکتا ہوں، جوہن نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا پلاننگ کی ہے؟ کرنل بارگ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ انہیں کرنل گورش سے معلوم ہو گیا تھا کہ ہیڈ کوارٹر کو پانی کی سپلائی پہاڑی علاقے کی دوسری طرف واقع میدان میں بہنے والی ندی سے ہوتی ہے۔ یہ ندی وہاں سے پہاڑی علاقے میں داخل ہو کر پہاڑیوں کے نیچے اور گھاٹیوں میں سے گزرتی ہوئی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتی ہے، جوہن نے کہا۔ لیکن جہاں سے یہ ندی ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوتی ہے
وہاں پر تو انتہائی مضبوط فولادی جعلی نصب ہے، کرنل بارگ نے کہا۔ انہوں نے پلاننگ کی ہے کہ اس جعلی کے قریب پہنچ کر وہ ہیڈ کوارٹر میں بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول فائر کر دیں گے۔ اس طرح ہیڈ کوارٹر میں موجود افراد بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد بم مار کر اس جعلی کو اڑا دیا جائے گا اور پھر یہ لوگ اطمینان سے ہیڈ کوارٹر میں داخل ہو کر اسے تباہ کر دیں گے، جوہن نے کہا۔ اوہ ویری بیڈ، وہاں ایسے آلات نصب نہیں ہیں جن کی مدد سے تم انہیں ہلاک کر سکو، کرنل بارگ نے قدرے چیخ کر بولتے ہوئے کہا۔ نہیں، اس طرف کا کسی کو خیال تک نہیں آیا، صرف وہ فولادی جعلی نصب کر کے ہم مطمئن ہو گئے تھے، جوہن نے کہا۔ تو پھر اب کیا کیا جائے؟ کرنل بارگ نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، جب تک جوہن ہیڈ کوارٹر میں موجود ہے یہ لوگ کسی صورت کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے فوری طور پر 0 پوائنٹ پر موجود کرنل گورش کے 6 ساتھیوں کو کال کر لیا ہے۔ ہمارے پاس جدید ترین گیس ماسک موجود ہیں۔ یہ لوگ گیس ماسک پہن لیں گے اور جالی کے قریب چھپ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر جیسے ہی جالی توڑ کر یہ لوگ اندر داخل ہوں گے ان پر گولیوں کی بارش ہوگی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ میں اور آپ ہم دونوں بھی اندر گیس ماسک پہن لیں گے، جوہن نے کہا۔ گڈ شو، تم واقعی بے حد عقل مند ہو۔ میں تمہارے بارے میں ایک تعریفی رپورٹ اعلیٰ ترین حکام کو بھجواؤں گا، کرنل بارگ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو جوہن کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ لوگ ہر قیمت پر ختم ہو جائیں گے۔ ویسے ایک بات اور بھی اہم ہے کہ ان کا خاتمہ اب اور زیادہ ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ انہیں کرنل گورش سے بلیک ہیڈ کے بارے میں خاصی معلومات مل گئی ہیں اور وہ اس ہیڈ کوارٹر کا مشن مکمل کر کے وہاں جانے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں، جوہن نے کہا تو کرنل بارگ بے اختیار اچھل پڑا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرنل گورش کو اس بارے میں تفصیل کا کیسے علم ہو سکتا ہے جبکہ یہ تو سپر ٹاپ سیکرٹ ہے؟ کرنل بارگ نے انتہائی حیرت بھرے اور پریشان لہجے میں کہا۔ کرنل سٹارک وہاں کام کرتا رہا ہے اور مجھے اطلاع مل گئی تھی کہ کرنل سٹارک نے جانے سے پہلے کافی دیر تک کرنل گورش سے باتیں کی تھیں اور شراب بھی پی تھی۔ وہ دونوں گہرے دوست تھے، جوہن نے کہا۔ اوہ، تم ان کا خاتمہ کر دو ہر صورت میں۔ ویسے میں چیئرمین گلیوارڈ کو اطلاع دے دیتا ہوں، کرنل بارگ نے کہا۔ گلیوارڈ صاحب چیئرمین بن گئے ہیں سارج کے، جوہن نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، کل ہی اطلاع ملی ہے، وہ جلد ہی یہاں ہیڈ کوارٹر کے دورے پر بھی آئیں گے، کرنل بارگ نے کہا۔ اوکے، اب میں چلتا ہوں، میں نے ان کے خلاف مکمل انتظامات کرنے ہیں، جوہن نے اٹھتے ہوئے کہا تو کرنل بارگ نے اسبات میں سر ہلا دیا اور جوہن تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر چلا گیا تو کرنل بارگ نے جلدی سے ریسیور اٹھایا اور پھر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ کرنل بارگ فرام ہیڈ کوارٹر، کرنل بارگ نے کہا۔ اوہ اچھا، چیئرمین گلیوارڈ بول رہا ہوں، کیسے کال کی ہے؟ کوئی خاص بات؟ دوسری طرف سے قدرے نرم لہجے میں کہا گیا۔ آپ کو اطلاع تو مل چکی ہوگی کہ پاک ایشیائی ایجنٹوں نے پہلے سارج ایجنسی کا خاتمہ کر دیا ہے اور اب وہ سارج ہیڈ کوارٹر کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کرنل بارگ نے کہا۔ ہاں، کیا ہوا ہے ان کا؟ چیئرمین نے چونک کر پوچھا۔ ان کی موت یقینی ہے کیونکہ ہیڈ کوارٹر ناقابل تسخیر ہے، لیکن مجھے اطلاع ملی ہے کہ ان ایجنٹوں نے کسی سے بات کرتے ہوئے بلیک ہیڈ کے بارے میں بھی بات کی ہے، اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیڈ کوارٹر کو ناقابل تسخیر سمجھتے ہوئے ادھر کا رخ کریں۔ آپ انہیں الرٹ رہنے کا حکم دیں، کرنل بارگ نے بات کو مخصوص انداز میں موڑتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو سپر ٹاپ سیکرٹ ہے، پھر انہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ چیئرمین گلیوارڈ نے کہا۔ نہ جانے کیسے معلوم ہو گیا انہیں، بہرحال احتیاط ضروری ہے، کرنل بارگ نے جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں الرٹ کر دوں گا، تم ہیڈ کوارٹر کا خیال رکھنا، یہ ہمارے لیے اس لیبارٹری سے زیادہ قیمتی اور اہم ہے، چیئرمین گلیوارڈ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو کرنل بارگ نے اطمینان کا طویل سانس لیا، کیونکہ ایک لحاظ سے اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تھی۔ اب کل کو اگر بلیک ہیڈ کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس پر نہیں آئے گی، جبکہ ہیڈ کوارٹر کے بارے میں اسے ویسے ہی یقین تھا کہ جوہن کی موجودگی میں ہیڈ کوارٹر کو معمولی سا نقصان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ عمران اپنے ساتھیوں سمیت قدرتی پہاڑی کریک میں چلتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ اس کریک کے درمیان میں پانی کی ندی خاصی تیز رفتاری سے بہہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود سائڈوں پر اتنی جگہ موجود تھی کہ وہ احتیاط سے پیر رکھ کر آگے بڑھ سکتے تھے۔
عمران نے جس گھاٹی کی سائیڈ میں ہیلی کاپٹر چھوڑا تھا اس کے نقطۂ نظر سے اس سے آگے یقیناً چیکنگ آلات موجود ہوں گے اور وہاں سے ہیڈ کوارٹر بھی زیادہ فاصلے پر نہیں ہو سکتا، اس لیے ہیلی کاپٹر چھوڑ کر وہ بیگز اپنی پشت پر لادے اس گھاٹی میں اتر گئے تھے۔ پھر وہاں سے ان کا یہ زیر پہاڑی سفر شروع ہو گیا تھا۔ عمران سمیت تمام نے پینسل ٹارچ روشن کر رکھی تھیں، جن سے نکلنے والی تیز روشنی میں وہ بڑی احتیاط سے ایک ایک قدم آگے بڑھا رہے تھے، اس لیے ان کی رفتار خاصی سست تھی۔ یہ کریک بہرحال اتنا بڑا تھا کہ انہیں رینگ کر چلنے کے بجائے عام انداز میں چلنے کا موقع مل گیا تھا، اور ان کے لحاظ سے یہ بھی ان کے لیے غنیمت تھا، ورنہ تو یہ سفر تقریباً ناممکن ہو جاتا، اور پھر اسی طرح مسلسل سفر کرتے کرتے اچانک کریک ختم ہو گیا۔ اس کی دوسری طرف کھلا وسیع میدان نظر آ رہا تھا، لیکن اس میدان کی باقاعدہ چھت تھی، اور چھت بھی انسانی ہاتھوں کی بنی ہوئی تھی، جبکہ کریک کے دہانے پر واقعی ایک بڑی سی فولادی جالی نصب تھی۔ اس جالی کا خانہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس میں سے کوئی بڑا جانور بھی دوسری طرف نہ جا سکتا تھا۔ دوسری طرف نظر آنے والا میدان خالی تھا۔ عمران کافی دیر تک رک کر جالی میں سے نظر آنے والے اس میدان کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے ایک کیپسول فائرنگ پسٹل نکالا اور اس کا رخ اس میدان کی طرف کر کے اس نے ٹریگر دبانا شروع کر دیا۔ سٹک سٹک کی آوازوں کے ساتھ ہی سرخ رنگ کے کیپسول جالی کو کراس کر کے دوسری طرف میدان میں گر کر پھٹنے لگے، اور ان میں سے ہلکے نیلے رنگ کا دھواں سا نکلتا اور پھر غائب ہو جاتا۔ عمران مسلسل کیپسول فائر کرتا رہا۔ جب پسٹل کا میگزین ختم ہو گیا تو اس نے جیب سے دوسرا میگزین نکالا اور اسے لوڈ کر کے اس نے ایک بار پھر میدان میں سرخ رنگ کے کیپسولوں کی بارش کر دی، جبکہ وہ خود اور اس کے ساتھیوں کے سانس رکے ہوئے تھے۔ کیپسولوں کو فائر ہوئے جب 10 منٹ سے زیادہ گزر گئے تو عمران نے ہاتھ ہلا کر تنویر کو اشارہ کیا، تو تنویر جو کریک کی دوسری سائڈ پر سب سے آگے موجود تھا، اس نے جیب سے ایک طاقتور بم نکالا اور اس کی پن کھینچ کر اس نے بازو گھمایا اور بم اس جالی پر مار دیا۔ دوسرے لمحے ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور سامنے گہرا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔ وہ سب کریک کی دیواروں کے ساتھ چپک سے گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد دھواں چھٹا تو وہاں دہانہ خالی ہو گیا تھا۔ وہ جالی صرف سائڈوں پر موجود تھی اور درمیان سے غائب ہو گئی۔ پہلے میں اندر جاؤں گا، تم یہیں رکو، میں تمہیں اشارہ کر دوں تو تم نے اندر آنا ہے، عمران نے کہا۔ ایسا کیوں؟ وہاں تو سب بے ہوش پڑے ہوئے ہوں گے، صالحہ نے کہا۔ پھر بھی احتیاط ضروری ہے، یہ بہرحال سارج ہیڈ کوارٹر ہے، عمران نے کہا اور آگے بڑھنے لگا۔ دہانے کے قریب پہنچ کر وہ کچھ دیر رک کر ادھر ادھر کا جائزہ لیتا رہا اور پھر آگے بڑھا، اور دہانہ کراس کر کے وہ دوسری طرف کھلے میدان میں پہنچ گیا۔ یہ خاصا بڑا میدان تھا، جس کے دائیں ہاتھ کا حصہ اونچی اونچی جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ پر ایک بڑی سی عمارت نظر آ رہی تھی جس میں کوئی دروازہ نہ تھا۔ سپاٹ دیواریں تھیں اور عمران جائزہ لے ہی رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کی طرف سے ہلکی سی حرکت کا احساس ہوا تو لاشعوری طور پر اس نے چھلانگ لگائی اور دہانے کے ساتھ ہی موجود ابھری ہوئی چٹان کے پیچھے ہو گیا۔ اسی لمحے جھاڑیوں کی طرف سے یکلخت فائرنگ کی تیز آوازیں ابھریں اور گولیاں عین اس چٹان پر آ کر لگیں جس کے پیچھے عمران موجود تھا، اور عمران اس فائرنگ سے بال بال بچا تھا۔ فائرنگ مسلسل جاری تھی کہ اچانک عمران کو اپنے قریب سے ایک میزائل اڑتا ہوا ان جھاڑیوں کی طرف بڑھتا دکھائی دیا، اور پلک جھپکنے میں وہاں ایک خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی نہ صرف فائرنگ بند ہو گئی بلکہ جھاڑیوں میں اس طرح حرکت ہونے لگی جیسے کچھ لوگ تڑپ رہے ہوں۔ اس سے پہلے کہ عمران اس صورتحال کو سمجھتا، شائیں کی آواز کے ساتھ ہی دوسرا میزائل اس کے قریب سے گزرا، اور دوسرے لمحے ایک اور خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس بار جھاڑیوں میں ہونے والی حرکت ختم ہو گئی۔ عمران نے گردن موڑ کر دیکھا تو اسے تنویر ہاتھ میں میزائل گن اٹھائے کریک کے دوسرے دہانے کے ساتھ کھڑا نظر آیا۔ عمران نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید فائرنگ سے روک دیا، اور پھر اس چٹان کے پیچھے سے نکل کر وہ زگ زیگ انداز میں دوڑتا ہوا ان جھاڑیوں کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ لیکن ابھی وہ ان جھاڑیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک تیز فائرنگ کی آواز گونجی، اور عمران نے لاشعوری طور پر سائٹ پر غوطہ لگایا، اور وہ اس فائرنگ سے بال بال بچا تھا کہ ایک بار پھر میزائل شائیں کی آواز کے ساتھ ہی اس کے سر کے اوپر سے گزرتا ہوا ٹھیک اس جھاڑی پر پڑا جہاں سے فائرنگ کی گئی تھی، اور خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی وہاں انسانی جسم کے حصے اڑتے ہوئے عمران کو صاف دکھائی دیے۔
ظاہر ہے عمران کے پیچھے تنویر ہی اندر آ رہا تھا اور یہ میزائل بھی اس نے ہی فائر کیا تھا، اور واقعی بر وقت کیا تھا، ورنہ جس طرح وہ کھلے میدان میں دوڑ رہے تھے وہ یقینی طور پر ہٹ ہو جاتے۔ ان کے پاس بچنے کا کوئی ذریعہ نہ رہا تھا، اور پھر وہ دونوں صحیح سلامت جھاڑیوں تک پہنچ گئے۔ وہاں ہر طرف انسانی جسموں کے کٹے پھٹے حصے پڑے نظر آ رہے تھے، اور جھاڑیاں جیسے خون سے رنگ دار ہو رہی تھیں۔ اوہ، یہ لوگ یہاں ہمارے لیے پہلے سے موجود تھے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں ہماری اس طرف سے آمد کی اطلاع مل گئی تھی، عمران نے تیزی سے مڑتے ہوئے کہا۔ میرے خیال میں انہوں نے گیس ماسک بھی پہنے ہوئے تھے، کئی گیس ماسک ان کے چہروں پر اب تک موجود ہیں، تنویر نے جواب دیا۔ تمہاری بر وقت میزائل فائرنگ نے بچا لیا، ورنہ اتنے آدمیوں کا خاتمہ مشکل تھا، الٹا ہم ہٹ ہو جاتے۔ ساتھیوں کو بلاؤ، ہمیں لازماً کسی سکرین پر چیک کیا جا رہا ہوگا، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ واپس مڑ گیا۔ تنویر بھی اس کے پیچھے تھا، اور پھر دہانے کو کراس کر کے عمران دوسری طرف موجود عمارت کی طرف بڑھتا چلا گیا، اور پھر وہ اچانک رک گیا۔ اسی لمحے دہانے سے نکل کر اس کے ساتھی بھی اس کی طرف آنے لگے۔ پہلے جھاڑیوں سے گیس ماسک لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ آگے ہمیں بے ہوش کرنے کے لیے گیس استعمال کی جائے، عمران نے تیز لہجے میں کہا تو صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر تینوں تیزی سے مڑے اور جھاڑیوں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے ہمارے بارے میں یہ لوگ پہلے سے آگاہ تھے، جولیا نے تیز لہجے میں کہا۔ ہاں، نہ صرف آگاہ تھے بلکہ انہوں نے ہمیں ہٹ کرنے کا پورا انتظام کر رکھا تھا۔ یہ تو میں اکیلا باہر نکلا تو ان سے یہ حماقت ہو گئی اور انہوں نے مجھ پر فائر کھول دیا۔ اس طرح ہمیں ان کی موجودگی کا یہاں علم ہو گیا۔ اگر یہ تھوڑا صبر کر لیتے اور ہم سب باہر آ جاتے تو یقیناً ان کی طرف سے ہونے والی فائرنگ ہم سب کو چاٹ جاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جولیا اور صالحہ دونوں نے بے اختیار اثبات میں سر ہلا دیے۔ اس صورت میں ہمیں اس عمارت کے اندر سے چیک تو کیا جا رہا ہوگا، صالحہ نے کہا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چونکہ ہیڈ کوارٹر کا اندرونی حصہ ہے، اس لیے لامحالہ یہاں ایسے کوئی آلات نہیں ہوں گے جو خود بخود ہم پر فائر کر سکیں، البتہ بے ہوش کر دینے والی گیس کی فائرنگ ہو سکتی ہے، عمران نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر واپس آئے تو ان کے ہاتھوں میں گیس ماسک تھے۔ یہ لو، یہ پہن لو، عمران نے کہا، اور پھر ایک گیس ماسک اس نے خود اپنے چہرے پر بھی چڑھا لیا۔ باقی ساتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی، اور پھر وہ سب عمران کی پیروی میں اس عمارت کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ سب بے حد ہوشیار اور محتاط نظر آ رہے تھے، لیکن ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دیوار خاصی مضبوط نظر آ رہی تھی۔ صفدر، تمہارے پاس X1 بم موجود ہے، اسے اس دیوار پر فائر کرو، عمران نے گیس ماسک کو ہٹا کر صفدر سے مخاطب ہو کر کہا، اور صفدر نے بجلی کی سی تیزی سے اپنی پشت پر لدا ہوا بیگ اتارا، اور پھر اسے کھول کر اس میں موجود ایک مستطیل شکل کا بم نکال کر اس نے اس کی پن کو انگوٹھے سے مخصوص انداز میں 2 بار دبایا، اور پھر ہاتھ گھما کر اس نے بم کو سامنے موجود دیوار پر مار دیا۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور گرد و غبار کا بادل سا چھا گیا۔ چند لمحوں بعد جب گرد و غبار کا یہ بادل چھٹا تو عمران سمیت سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس قدر طاقتور بم کے باوجود دیوار ویسی کی ویسی ہی مضبوط بنیادوں پر کھڑی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دیوار ریڈ بلاکس سے بنائی گئی ہے۔ ویری بیڈ، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ تو اب کیا کرنا ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ گیس ماسک ان سب نے اپنے چہروں سے ہٹا کر سر پر اٹھا کر رکھ لیے تھے تاکہ انہیں فوری طور پر دوبارہ پہنا جا سکے۔ اس کا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا، اب ہمیں یہ دروازہ تلاش کرنا ہوگا، صفدر نے کہا۔ چھوڑو، یہ اندر سے ہی کھلتا ہوگا، البتہ اس کی سائیڈ میں کہیں کوئی گٹر لازمن ہوگا، عمران نے کہا، اور پھر آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے ہی آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن انہوں نے چند قدم ہی اٹھائے ہوں گے کہ سرر کی آواز سنتے ہی وہ سب ٹھٹک کر رک گئے۔ اسی لمحے انہوں نے دیوار کے اوپر والے حصے میں ایک چوکھٹا سا نمودار ہوتا ہوا دیکھا۔ یہ آواز اس چوکھٹے کے نمودار ہونے سے پیدا ہوئی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس چوکھٹے کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا، اس کی سائیڈ میں موجود تنویر کا ہاتھ حرکت میں آیا، اور اسٹک کی آواز کے ساتھ ہی ایک سرخ رنگ کا میزائل بندوق میں سے نکلنے والی گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اس چوکھٹے سے ٹکرایا، اور انتہائی خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی اس چوکھٹے والے حصے میں گہرے رنگ کا دھواں سا پھیلتا چلا گیا۔
جب دھواں چھٹا تو وہ یہ دیکھ کر چونک پڑے کہ جہاں چوکھٹا نمودار ہوا تھا وہاں ایک ٹوٹی پھوٹی سی چوڑے دہانے والی گن نیچے کی طرف لٹک رہی تھی۔ اوہ، یہ بلو گن ہے، اگر یہ فائر ہو جاتی تو ہمارے ٹکڑے بھی راکھ ہو جاتے۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے چیخ کر کہا، اور تیزی سے دوڑتا ہوا وہ دیوار کے اس حصے کی طرف بڑھ گیا جہاں اوپر بلو گن کا حامل چوکھٹا نمودار ہوا تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے تھے۔ صفدر، دوسرا X1 بم فائر کرو، جلدی، عین اس چوکھٹے کے نیچے، عمران نے کہا تو صفدر نے ایک بار پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو کھول کر اس میں سے بم نکالا اور اس کی پن کو مخصوص انداز میں 2 بار پریس کر کے اس نے بازو گھمایا اور بم کو اس چوکھٹے کے نیچے دیوار پر مار دیا۔ دوسرے ہی لمحے پہلے سے بھی زیادہ خوفناک دھماکہ ہوا، اور اس بار صرف گرد و غبار ہی نہیں بلکہ اینٹوں اور ملبے کے دوسرے ٹکڑے بھی اڑتے دکھائی دیے۔ چند لمحوں بعد جب گرد و غبار قدرے کم ہوا تو سامنے دیوار میں ایک کافی بڑا خلا نظر آنے لگا جس کی دوسری طرف کوئی حال کمرہ تھا۔ فائر کرتے ہوئے اندر داخل ہو جاؤ اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑنا، عمران نے چیخ کر کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تیزی سے اس خلا کی طرف دوڑ پڑا۔ اس کے ہاتھ میں بھی مشین پسٹل موجود تھا، اور عمران جیسے ہی اس خلا کو کراس کر کے اندرونی حال کمرے میں پہنچا اس نے بجلی کی سی تیزی سے چاروں طرف فائرنگ شروع کر دی۔ وہ سائیڈوں پر فائرنگ کر رہا تھا، اور دوسرے لمحے جب اس کے ساتھیوں نے اندر داخل ہو کر فائر کھولا تو اس نے ٹریگر سے انگلی ہٹا لی، البتہ اس کی تیز نظریں چاروں طرف کسی سرچ لائٹس کی طرح گھوم رہی تھیں۔ بند کرو فائر، عمران نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھیوں کی طرف سے فائرنگ بند ہو گئی۔ جیسے ہی فائرنگ بند ہوئی اچانک اس حال نما کمرے کی چھت پر سٹک سٹک کی تیز آوازیں ابھریں، اور عمران نے یہ آوازیں سنتے ہی بے اختیار اپنے جسم کو اچھال کر سائڈ پر چھلانگ لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں موجود مشین پسٹل سے ایک بار پھر فائرنگ ہوئی اور چھت سے کسی مشین کے پرزے نیچے گرنے لگے۔ البتہ فائرنگ سے پہلے چھت سے نکلنے والی ریز کی زد میں اس کے 2 ساتھی صفدر اور جولیا آ گئے تھے، اور وہ دونوں ٹیڑے میڑے انداز میں فرش پر پڑے تھے۔ عمران نے ایک لمحے کے لیے مڑ کر ان کی طرف دیکھا اور پھر دوڑتا ہوا سامنے ایک بند دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ تنویر اس کے ساتھ تھا، جبکہ صالحہ اور کیپٹن شکیل جولیا اور صفدر کو سنبھالنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں فائر کرتا ہوں، تنویر نے عمران کے ساتھ دوڑتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا تنویر کے ہاتھ میں موجود میزائل گن سے ایک میزائل نکل کر دروازے سے ٹکرایا، اور خوفناک دھماکے کے ساتھ ہی وہ فولادی دروازہ کئی حصوں میں تقسیم ہو کر اندر جا گرا، اور اس کے ساتھ ہی عمران اچھل کر اندر داخل ہوا اور اس نے یک لخت غوطہ لگایا، اور اس کے ساتھ ہی کمرہ فائرنگ کی تیز آواز سے گونج اٹھا، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے یکے بعد دیگرے کئی گرم سلاخیں اس کے جسم میں اترتی چلی گئی ہوں، اور اس کے ساتھ ہی اس کا ذہن یک لخت گہری تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ کرنل بارگ اور جوہن دونوں مشین روم میں شیشے والے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان دونوں کی نظریں سامنے موجود مشین کی بڑی سی سکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ سکرین پر ایک بڑا سا دہانہ نظر آ رہا تھا جس پر فولادی جالی لگی ہوئی تھی۔ اس کی سائڈ پر کھلے حصے میں جھاڑیاں بھی نظر آ رہی تھیں۔ یہ لوگ بس پہنچنے ہی والے ہوں گے۔ کیا کرنل گورش کے آدمی ہوشیار ہیں؟ کرنل بارگ نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں سر، بس اب ان لوگوں کی موت کا دلچسپ تماشا ہوگا، اور پھر یہ لوگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے، جوہن نے بڑے مطمئن انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، اور کرنل بارگ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ کیا ہم دہانے کے اندر چیک نہیں کر سکتے؟ کرنل بارگ نے پوچھا۔ نہیں سر، وہاں کوئی آلہ نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی اس کی ضرورت پڑی ہے، جوہن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی اچانک سکرین پر دہانے کے ارد گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا، اور وہ دونوں چونک پڑے۔ چند لمحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو فولادی جالی غائب ہو چکی تھی۔ اوہ، آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کرنل بارگ نے تیز لہجے میں کہا تو جوہن نے اس انداز میں یکے بعد دیگرے 2 بٹن پریس کر دیے جیسے وہ یہ بٹن پہلے پریس کرنا بھول گیا ہو۔ بٹن پریس ہوتے ہی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ یہ دھماکے کی باز گشت تھی جو اب تک سنائی دے رہی تھی۔ ان دونوں کی نظریں اسی دہانے پر جمی ہوئی تھیں، اور پھر ایک آدمی جس کے ہاتھ میں مشین پسٹل تھا دہانے سے نکل کر انتہائی پھرتی سے جھاڑیوں کی طرف مڑا ہی تھا کہ یک لخت جھاڑیوں کی طرف سے فائرنگ کی تیز آوازیں سنائی دیں، اور وہ آدمی غوطہ کھا کر تیزی سے سائڈ پر ابھری ہوئی چٹان کے عقب میں ہو گیا۔
لیکن فائرنگ ختم نہ ہوئی کہ انہوں نے ایک اور آدمی کو دہانے کے دوسرے حصے میں چمٹے ہوئے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک میزائل گن تھی اور دوسرے لمحے میزائل فائرنگ ہوئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے جھاڑیوں پر قیامت برپا ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں ایک بار پھر دہانے سے نکل کر دوڑتے ہوئے ان جھاڑیوں کی طرف بڑھنے ہی لگے تھے کہ ایک بار پھر جھاڑیوں سے فائرنگ ہوئی، لیکن وہ دونوں ہی غوطہ کھا کر نہ صرف فائرنگ سے بچ گئے بلکہ انہوں نے ایک اور میزائل فائر کر دیا، جس کے نتیجے میں جھاڑیوں میں موجود تمام افراد ہلاک ہو گئے۔ ویری بیڈ۔ یہ تو انتہائی تیز اور خطرناک لوگ ہیں، صریحاً نشانے سے بھی بچ جاتے ہیں، کرنل بارگ نے چیختے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، یہ کسی صورت اندر نہیں آ سکتے۔ اگر یہ مر نہیں سکتے تو انہیں واپس جانا ہوگا۔ یہ عمارت ریڈ بلاکس سے بنی ہوئی ہے اور اس میں کوئی دروازہ نہیں ہے، جوہن نے اسی طرح مطمئن لہجے میں کہا۔